ہیں کہ ایسے الفاظ جو منقول نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی علیہ وسلم، یا اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ایسے سننے میں آتے ہیں. کیا ان کے ایسے پڑھنا جائز ہے؟ اور ایسے پڑھنے سے کیا وہ فضیلت ملتی ہے، جیسے 10 نیکیاں ملنا اور 10 گناہ معاف ہونا، یہ ساری فضیلتیں ملیں گی ایسے؟ دیکھیے، ایک درود پڑھنا ہے نماز کے اندر یا نماز جنازہ میں، اور ایک درود پڑھنا ہے عام حالات میں. نماز میں اور نماز جنازہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں پر اسی کا التزام ضروری ہے جو حدیثوں کے اندر وارد ہے. جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں وارد ہے. البتہ نماز کے باہر جو ہے اس کے لیے گویا ایک دعا ہے. وہ جس طریقے سے دعا کے لیے کوئی متعین الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہی رہی کہ وہی دعا انسان کرے جو اللہ کے رسول سے وارد ہو، اس طریقے سے اس کے اندر بھی ہے. اور سلف کا بھی یہی طریقہ آ رہا ہے کہ وہ عام حالات میں ان الفاظ کا اہتمام نہیں کرتے تھے جو حدیثوں کے اندر وارد ہیں. اسی لیے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علماء کے نزدیک یہ میں دیکھتا ہوں کہ تابعین کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے. تابعین کے زمانے ہی سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم چلا آ رہا ہے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس قسم کے جو الفاظ چلے آ رہے ہیں تو انسان کو وہ اجر حاصل ہوگا جو درود پر وعدہ جس کا کیا گیا ہے. درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے کہ نہیں ہے، نیکیوں کا ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب حاصل ہونا، یعنی جتنی بھی ہے اس کے فضائل ہیں وہ ملیں گے. البتہ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جتنے زیادہ الفاظ استعمال کرے گا، ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے جتنے زیادہ اخلاص سے کہے گا، جتنے زیادہ اہتمام سے، اس کا اجر کے اندر اتنا فرق، اتنا اثر پڑتا ہے، اجر پر بھی اس کا وہی اثر پڑے گا. جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو درود ابراہیمی جو معروف ہے، مشہور ہے، اس میں بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں؟ اس حد تک یا نماز میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد عام دعا کے طور پر انسان کرے تو کر سکتے ہیں. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد، ہے کہ نہیں ہے، ہم نماز میں نہیں کریں گے. جی. لیکن عام حالات میں اگر کوئی اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انسان بطور ویسے دعا کے سنت سمجھ کر نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں. اصل ٹارگیٹ تو 10 نیکیاں کمانا ہے اور 10. ہاں تو کر سکتا ہے انسان. یہ کس دائرے میں آتی ہے مثال کے طور پر؟ یعنی وہی الفاظ ہونے چاہیے. دیکھیے، یہ ضروری نہیں، وہی ہم نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہی الفاظ ہوں، یہ نیکیاں ملنے کے لیے. لیکن جتنے الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، ظاہر بات نیکیوں کے اندر صرف کمیت کے اندر نہیں، کیفیت کا فرق پڑتا ہے نا. کمیت میں ہے 10 وہی اتنا ملنے والا ہے، البتہ کیفیت میں فرق ہوگا، اس کی کیفیت زیادہ ہوگی. اچھا، تو اس کا مطلب ہم اردو میں بھی اپنی زبان میں اگر ہم درود بھیجیں تو وہ بھی ثواب ملے گا؟ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رحمت نازل فرما. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جو وسعت معنی کی عربی میں ہے اس کی اردو کے کسی الفاظ میں، یعنی ابھی تک تو صرف اللہم صلی علی، یا اللہ درود کہتے ہیں، لیکن صحیح اس کا یہ معنی نہیں ہے. درود کا، درود جو ہے صلاۃ کا صحیح معنی نہیں ہے کہ نہیں. ایک تو اس کا قریب تر معنی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا. رحمت بھی اس کا مکمل معنی نہیں ہے، رحمت بھی اس کا مکمل معنی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب ترین اس کا معنی پایا جا رہا ہے. تو ویسے بھی اگر کوئی انسان کہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند کرنا، اور ہم درود کی نیت سے کہیں تو انشاءاللہ اس کو ملے گا.